بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد باب ما جاء فی النوم عن الصلاة وفی الرجل ینسی الصلاة، یعنی اس باب کے اندر یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص سو گیا یا ایسا مشغول ہو گیا کہ اس کو پتہ نہیں چلا اور اچانک اٹھا، یا اچانک اس کو پتہ چلا کہ ارے میری نماز باقی ہے، لیکن اس وقت مکروہ وقت ہے، تو کیا اس مکروہ وقت میں وہ فرض نماز پڑھ لے یا پھر مکروہ وقت گزر جانے کے بعد نماز قضا کرے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ سمجھیے اچھی طرح۔ واپس کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص سو گیا تھا یا ایک شخص بہت مشغول ہو گیا تھا کسی کام میں، اور اچانک وہ بیدار ہوا، وہ اٹھا اور اس کو دیکھا تو یہ تو مکروہ وقت ہو گیا ہے، تو کیا وہ مکروہ وقت میں نماز پڑھے یا پھر مکروہ وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھے؟ تو پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 174۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سو جانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، اصل کوتاہی بیدار ہونے میں ہے۔ بس جب تم میں سے کوئی نماز کو بھول جائے یا اس سے سو جائے تو چاہیے کہ وہ اسے پڑھ لے جب یاد کرے۔ دیکھیے اس حدیث کا مطلب سمجھیے۔ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شخص نے بہت انتظام کیا اٹھنے کا، سارا انتظام کر کے سویا تھا، مثلا الارم لگایا اور گھر والوں سے بھی کہا کہ مجھے جگا دینا، پورا انتظام کر کے سویا، لیکن وہ انتظام فیل ہو گیا، فیل کیا نہیں، بٹن بند کر کے سو گیا الارم کا، وہ مراد نہیں ہے، وہ فیل ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ پورا نظام فیل ہو گیا۔ تو اب یہ شخص جب اٹھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے گناہ نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے، اس نے جو کچھ بھی ہوا وہ ایک نظام خداوندی کی وجہ سے ہوا، تو اب اس میں اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اب کوتاہی کس میں ہے؟ اب اس کو نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی وہ سستی کرے گا تو اب وہ گنہگار ہوگا۔ اب تک گنہگار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی طرف سے کوئی ایسا عمل دخل نہیں پایا جا رہا تھا، اس وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اب اس کو گناہ ہوگا اس لیے کہ اب وہ جان بوجھ کر سستی کر رہا ہے۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ لیکن اب اس حدیث سے ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ اب وہ جب بیدار ہوا، جب وہ اٹھا سو کر تو وہ دیکھا کہ مکروہ وقت ہے، تو اب مکروہ وقت میں وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ مثال کے طور پر عصر میں بہت زیادہ بھائی مشغول تھا دکان میں، اس نے پورا انتظام کیا تھا کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، اور لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور جیسے ہی گھڑی میں دیکھا تو ارے یار یہ تو مکروہ وقت داخل ہو گیا ہے، تو اب یہ شخص کیا کرے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکروہ وقت میں ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ اس شخص کو چاہیے کہ مکروہ وقت جانے دے، اس کے بعد وہ ادا کرے۔ اگر مکروہ وقت میں ادا کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ گنہگار ہوگا۔ اس مسئلے کو سمجھیے، ہمارے یہاں بہت سے لوگ عصر کی نماز مکروہ وقت میں ادا کرتے ہیں، یاد رکھنا مکروہ وقت میں عصر کی نماز ادا کرنا یہ گناہ ہے۔ ہاں نماز ہو جائے گی، یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس ایسے وقت میں نماز نہ پڑھے، بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن مکروہ وقت میں نہ پڑھے۔ دلیل باب نمبر 18 کے اندر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ عصر کے بعد باغ میں گئے اور سو گئے تھے، اٹھے تو سورج پیلا پڑ چکا تھا، یعنی مکروہ وقت شروع ہو گیا تھا، تو سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب سورج ڈوب گیا اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اٹھا اور مکروہ وقت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ابھی نماز نہ پڑھے، مکروہ وقت گزر جانے دے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ لیکن تین امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل وہ فرماتے ہیں پڑھ لے، چاہے مکروہ وقت ہو یا نہ ہو، ہر جیسے ہی بیدار ہوا اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مکروہ وقت ہے۔ جیسے صبح میں اٹھا دیکھا سورج نکل رہا ہے، تو سورج نکل رہا ہے تو مکروہ وقت ہے،
جی سورج طلوع ہو رہا ہے تو مکروہ وقت ہے، تو یہ حضرات کہیں گے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ یہ مکروہ وقت ہے یا نہیں، یہ تجھ کو فوراً پڑھ لینا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے نہیں، سورج نکل رہا ہے، یہ مکروہ وقت ہے، سورج کو نکل جانے دو، مکروہ وقت گزر جانے دو اس کے بعد۔ تو اب یہ تینوں ائمہ کی دلیل کیا ہے؟ تینوں ائمہ کی دو دلیلیں، ایک تو ابھی جو میں نے باپ کی جو حدیث پڑھی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سو جانے میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، سو کر اٹھنے میں پھر سستی کرنے میں گناہ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جیسے ہی اسے یاد آئے فوراً پڑھ لے، جیسے ہی وہ بیدار ہو جائیں تو پڑھ لے۔ ایک دلیل تو وہ یہ دیتے ہیں، اور دوسری دلیل ان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کے بارے میں فتویٰ دیتے تھے کہ وہ شخص پڑھ لے نماز، چاہے وقت میں پڑھ رہا ہو یا غیر وقت میں۔ تو وہ کہہ رہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ اس کو پڑھ لینا چاہیے تو اس کو پڑھ لینا چاہیے، چاہے مکروہ وقت ہو یا نہ ہو۔ بہرحال چاروں ائمہ کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مکروہ وقت ہے تو نہیں پڑھ سکتا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل ہے بالکل صاف ستھری دلیل ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ مکروہ وقت میں جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی وہ گناہ گار ہوں گے، ان کو چاہیے کہ مکروہ وقت گزر جانے دیں، اس کے بعد وہ ادا کرے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا عصر کی نماز کا مسئلہ، اور اسی طرح فجر کی نماز کا مسئلہ بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔